نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم والسارق والسارقة فاقطعوا آیت نمبر 38 39 40 سورۃ المائدہ۔ فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا ان کی کمائی کی سزا ہے، نکالا من اللہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا ذکر فرمایا پچھلی آیات میں، اور اس سے پیچھے ڈاکے کے احکام تھے کہ ڈاکوں کی سزاؤں کے متعلق جو ان کے جرائم کے متعلق سزائیں تھیں، اور جو یہاں سرقہ چوری کے متعلق احکام ہے۔ سرقہ کسے کہتے ہیں، چوری کسے کہتے ہیں؟ قاموس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے۔ کوئی آدمی کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے محفوظ جگہ سے چھپ کر لے لے، اس کو سرقہ کہتے ہیں، چوری کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جہاں حدود کا ذکر فرمایا ہے ان میں دو حدود ایسے ہیں جن میں مرد اور عورت کا الگ ذکر فرمایا ہے، اور باقی عموماً قرآن حکیم مردوں کے ضمناً عورتوں کو شریک کرتا ہے، لیکن جہاں حدود کا ذکر ہوا وہاں مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر کیا گیا، کیونکہ حدود کے بارے میں ضابطہ یہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، شبہوں کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں، اس لیے الگ طور پر۔ لیکن ایک فرق رکھا، یہاں سارق چوری کرنے والا مرد اس کا ذکر پہلے کیا، لیکن زنا کے معاملے میں الزانیت عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا سارق چوری کرنے والا مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، کمانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، وہ اپنی مرضی سے کما سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتا اور پھر چوری پر چل پڑتا ہے، تو اس لیے یہ سزا مرد کے حق میں زیادہ سخت ہے بنسبت عورت کے، اس لیے عورت کا ذکر بعد میں کیا۔ لیکن الزانیۃ والزانی وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہاں مرد کے لیے اسباب آسان ہیں، عورت کے لیے مشکل ہے۔ عورت پر حیا کا پردہ ہے، اسی طرح عورت گھر کے اندر محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح عورت اگر شور شرابہ ڈالے تو لوگ زیادہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، عورت کی سنوائی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی عزت کو ہر طرح محفوظ رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کا جرم مرد سے شدید ہے۔ مرد پر اتنی سختی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مرد باہر آتا ہے، اس کے کام دھندے ہوتے ہیں، لیکن عورت ایک جگہ پابند ہو کر وہاں تحفظ میں رہتے ہوئے اگر یہ کام کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کا جرم کی نوعیت مرد سے زیادہ ہے، اس لیے وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا اور السارق میں یعنی مرد کا ذکر پہلے کیا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ کیا ہر چوری پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ کیا ایسا کیا جائے گا کہ جب بھی یہ چوری کریں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں چوری کے لیے چوری کیسے ثابت ہوگی؟ چوری کے نفس ثبوت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال چرایا گیا ہے وہ کسی خاص فرد کی ملکیت ہو یا کسی خاص جماعت کی ملکیت ہو، وہ مال ایسا نہ ہو کہ جس میں عوام کے حقوق مساوی ہوں، برابر ہوں، جو چوری کر رہا ہے اس کا بھی حق ہو، کسی خاص آدمی کا مال ہو۔ اگر وہ ایسی جگہ سے چوری کرتا ہے جس میں حقوق برابر ہیں تو ایسی صورت میں چوری تو ثابت ہو جائے گی، لیکن حد اس پر جاری نہیں کی جائے گی۔ مثلا وہ چوری کرتا ہے کسی مسجد سے، وہ چوری کرتا ہے کسی درسگاہ سے، وہ چوری کرتا ہے اسٹیشن سے، ویٹنگ روم سے، عیدگاہ سے، پارک سے، کلب سے، کوئی ایسی جگہ جو رفاع عامہ کی جگہ ہے وہاں سے جا کر چوری کرتے ہیں، یا پھر وہ پھل چرا لیتا ہے یا پھر شہد چرا لیتا ہے، سر عام کھڑے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ چیز ایسی چوری کی ہو جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو، کسی آدمی کی یا کسی جماعت کی، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہو، مکفل ہو مکان کے اندر۔
اگر وہ مال محفوظ نہیں ہے، سر عام رستے پر چیز کھڑی ہے، تو اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر اجازت کے وہ مال چوری کیا ہو۔ اگر یعنی اس آدمی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہو، اگر اس آدمی کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے آپ میرے دفتر میں، آپ میرے مکان میں، آپ میرے پلاٹ میں، آپ میرے رقبے میں آ جا سکتے ہیں، اب وہاں سے وہ چوری کرتا ہے تو اس پر حد صدقہ جاری نہیں کی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چھپا کر لے جائے، چھپا کر چوری کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بزور بازو لے۔ اگر بزور بازو لیتا ہے تو یہ ڈاکہ ہوگا، جس کی سزا پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو فرمایا ان تمام شرائط کے بعد اگر ایسی شرائط پائی جاتی ہیں پھر وہ چوری کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر یہ چوری کا جرم عائد کر دیا جائے گا اور پھر اس کو سزا دی جائے گی، جس کو حد کہتے ہیں۔ اور شاد باری ہے نکالم من اللہ، اس میں اللہ کا حق زیادہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرت کا نشانی، کیونکہ جو جرم کیا گیا ہے اس میں حق اللہ بھی ہے، بندے کا حق چرایا گیا ہے، لیکن یہ نکالم من اللہ میں صرف اشارہ کر دیا کہ اس میں اللہ کا حق زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق زیادہ ہے۔ لہذا اب فرق یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، جس کی چوری وہ اپنا حق معاف بھی کر دے، معاف کرنے کے باوجود بھی اس پر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ اس میں حق اللہ زیادہ ہے، بخلاف ڈاکے کے۔ ڈاکو پر اگر اس کی توبہ سے پہلے بندہ قابو پا لے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پہلے توبہ طیب ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن چوری میں ایسا نہیں ہوگا، چوری میں اگرچہ وہ توبہ کر لے، صاحب حق معاف بھی کر دے، تب بھی اس پر حد جاری کی جائے گی۔ تو فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والے عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ ان کے کاٹے جائیں گے پونچے سے، یہاں سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن ڈاکو کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے اور پاؤں بھی خلاف جانب سے کاٹے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جزاء بما کسبا، ان کی کمائی کی سزا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرت کے لیے سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس کو کالا قانون کہتے ہیں، جو شریعت کے قانون کو یہ انسانیت کی تذلیل سمجھتے ہیں کہ انسان کی تذلیل ہے، انسان کی شرافت کے خلاف ہے، اور بیٹھ کر بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں۔ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ شریعت نے جہاں حدود پر سزائیں مقرر کی ہیں، جرائم پر حدود مقرر کی ہیں، حدود سزائیں مقرر کی ہیں، وہاں ان کے ثبوت کے لیے اتنی کڑی شرائط لگا دی ہیں کہ ان شرائط کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد وہ جرم بہت سخت ہو کر ثابت ہوتا ہے۔ جو شرائط ہیں، جیسے ابھی میں نے شرائط ذکر کی، اور یہ تو ہے نفس سے چوری کے ثبوت میں، اور پھر حد کے لیے شریعت نے کیا شرائط، کسی پر حد لگانی ہے تو فرمایا تکمیل ثبوت تب ہوگا جب جو ہے نا وہ صحیح طور پر، باضابطہ طور پر اس پر چوری ثابت ہو جائے۔ مثلا اب عام طور پر گواہی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لی جاتی ہے، لیکن حدود کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ گواہی دینے والے مرد ہوں، اور پھر حد کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ گواہی دینے والا کوئی فاسق فاجر نہ ہو، کسی گناہ میں اس کی اور اگر گواہی دینے والا اس کی گواہی کہیں جھوٹی ثابت ہو چکی ہو یا غلط گواہی دے چکا ہو تو اس صورت میں اس کی گواہی حد کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا گواہی دینے والے عادل اور ثقہ آدمی ہوں، اور پھر اس صورت میں ان کی گواہی لے کر پھر ان پر حد صدقہ جاری کی جائے گی۔ تو اب ثبوت بھی تو بڑا سخت ہے نا، اب ثبوت کرنے کے لیے جب اتنے شرائط کے بعد وہ جرم ثابت ہوگا تو جرم اس نوعیت کا ہوگا کہ جس پر حد جاری کی جائے گی، اس لیے جو ہے نا یہ ان لوگوں کا اعتراض غلط ہے۔ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کر لے، یعنی ظلم کیا، گناہ کیا، توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آخرت کا گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، لیکن دنیا میں حق اللہ غالب ہونے کی وجہ سے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، ان کو جواب دیا گیا، فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملک ہے؟ تو جب اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک کل ہے، جیسے چاہے جس پر جو آرڈر جاری کر دے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کی چاہے مغفرت کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ قدرتوں والا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقنا الا